رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا۔ وہ قوم جو مقام طی میں ٹھہری ہوئی تھی، بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تو ان کے لیے من اور سلوہ جو ہے وہ اترا کرتا تھا۔ اب وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یہ تو ایک ہی طرح کا کھانا ہے، روزانہ ہم ایک ہی کھانا کھاتے ہیں۔ لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پر ہم سے ہرگز صبر نہیں ہو سکتا۔ فادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین کی اگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ من بقلها، کچھ ساگ، وقثائها اور ککڑی، وفومها اور گیہوں، وعدسها اور مسور، وبصلها اور پیاز، یعنی یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی زمین سے پیدا کر دے، ہم مختلف کھانے بنا سکیں۔ یہ ایک کھانا کھا کھا کر ہم تھک چکے ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اعلیٰ کے بدلے میں ادنیٰ چیز کا مطالبہ کرتے ہو؟ اعلیٰ کو تم ادنیٰ کے بدلے میں تبدیل کرتے ہو۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، حکم ہوا کہ تم اترو ایسے شہر پر جہاں سے تمہیں یہ ساری چیزیں ملیں گی جس کا تم سوال کرتے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور نداری جو ہے وہ ڈال دی گئی۔ کن کے اوپر؟ بنی اسرائیل کے اوپر۔ وباؤ بغضب من اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کے غضب کے وہ مستحق ہوئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ انبیاء کو ناحق شہید کیا کرتے تھے۔ کون جی؟ بنی اسرائیل۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ جو بدلہ انہیں دیا گیا ہے یہ ان کی نافرمانیوں کا ہے اور حد سے تجاوز کرنے کی یہ انہیں جزا دی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائکی اور نیچ پن ہوتا ہے کہ آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کم رہتے ہیں، اپنے آپ کو نیچے یعنی کم تر اور نیچے رہنے کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ جتنا بھی آپ ان کو اوپر لے آئیں گے وہ اوپر نہیں آئیں گے، وہ بلکہ اپنے آپ کو نیچے لے جائیں گے۔ ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کے طالب ہی خالق اور مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ جو مقام میں، جو منصب میں، جو عہدے میں بڑھ جائے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی اور نالائکی اور نافرمانی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہیں، آپ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں گندم، دالیں، سبزیاں وغیرہ جو ہے، پیاز، ہر چیز جو ہے وہ ہمیں زمین سے عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، اس میں تمہیں محنت ہی نہیں کرنا پڑتی، کھانا حاضر ہو جاتا ہے اور
اور تم کھا لیتے ہو۔ تو اب ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں باتیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ اب انہوں نے بھی ایک ہی رٹ لگا لی کہ ایک کھانے پر تو ہم سے صبر نہیں ہوتا، آپ ہمیں دالیں دیں، ہمیں یہ سبزیاں دیں، ہم ان پر گزارا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ مصر سے مراد جو ہے کوئی بڑا شہر، کوئی ملک ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ یہاں اس بات کا خیال رکھے کہ ساگ، ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی، ان کا مطالبہ جو ہے یہ گناہ نہیں تھا، لیکن من اور سلوہ جیسی نعمت جو بغیر محنت کے چھوڑ کر وہ دوسری چیزوں کی طرف مائل ہو گئے۔ من اور سلوہ بڑی اعلیٰ چیز تھی جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر نازل کی جاتی تھی۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان طبع جو ہے وہ پستی ہی کی طرف رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کے بعد تو بنی اسرائیل کے نیچ پن اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا۔ یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے، جو حضرت ہارون علیہ السلام کہتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ آپ کی مخالفت کریں اور اپنی منمانی کریں، اور بعض اوقات بلکہ بارہا مرتبہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنی منمانیاں جو ہیں وہ شریعت کے مقابلے میں انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگے، حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، تو اب ان کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے ان پر ذلت اور غربت جو ہے وہ مسلط کر دی۔ اب وہ بنی اسرائیل جو ہے ذلیل ہونے لگے۔ یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت اور غربت جو ہے وہ مسلط کر دی گئی۔ ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء علیہم السلام اور صلحاء کی بدولت جو کچھ انہوں نے چھوڑا تھا ان سے اب وہ مکمل طور پر محروم کر دیے گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے میں زمینی پیداوار کی خواہش کی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی اور خطائیں کی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیتیں جو تھیں وہ باطل ہو گئی۔ علمی طور پر، دینی طور پر وہ لوگ جو ہے کمزور ہو گئے، کیونکہ نافرمانی جو ہے انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے، اور بے ادبی جو ہے یہ کفر کا پہلا زینہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے بے ادبی کی، حضرت ہارون علیہ السلام کی بے ادبی کی، آپ کی بات کو نہ مانا، تو اب ان کی جو دینی صلاحیتیں تھیں وہ باطل ہو گئیں اور وہ کفر کی طرف چلے گئے۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت شعیاء علیہ السلام کو شہید کیا، اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔ بے دینی آ گئی، بے راہ روی آ گئی، جنسیت پرستی آ گئی، شہوت پرستی آ گئی، بے حیائی آ گئی، گندگی آ گئی۔ تو اب اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو انہوں نے چھوڑ دیا اور انبیاء کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ انبیاء کے خلاف کھڑا ہونا یہ یہودیوں کا، نصرانیوں کا، مجوسیوں کا طریقہ ہے، باطل پرستوں کا طریقہ ہے، اور انبیاء کے جانشینوں کے خلاف کھڑا ہونا یہ انہی کا طریقہ ہے جو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کبھی جرم کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی، اور ان پر ذلت اور غربت جو ہے مسلط کر دی گئی، اور یہ غضب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ بنی اسرائیل جو ہے بلند مراتب فیض ہونے کے، بلند مراتب پر
فیض ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت اور غربت کی گہری کھائی میں جا کر گرے، وہ کیا تھی؟ وہ انبیاء کی نافرمانی تھی، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی مخالفت تھی۔ کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان بھی اپنے اعمال اور اپنے افعال کا جائزہ لیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہیں یا یہودیت کے غلام ہیں، کفر کے غلام ہیں یا یہودیت کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں۔ بس فرق اتنا کرنا ہے کہ ہمارے اندر اسلام کی تعلیمات ہے یا کفر کی تعلیمات ہیں۔ تو جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم تو جانے انجانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ بنی اسرائیل جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات سے دور ہوئے تو اللہ کے وہ غضب کے مستحق ٹھہرے، اللہ نے ان پر ذلت اور نداری کو ڈال دیا۔ ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دور ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکامات سے ہم دور ہوں گے، تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائے رکھا، اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو مسلمانوں نے جڑ سے اکھاڑ کر جو ہے اس کو پھینک دیا تھا، تب تک دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کے نام کے ڈنکے بجتے رہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، اب گلی کوچوں میں ہر جگہ پر مسلمان ظلمت اور ذلت کی چکی میں پستا چلا جا رہا ہے۔ آج بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کے لیے یکجا ہو کر میدان عمل میں آنا چاہیے اور کفر کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہر وہ انسان جو بد مذہبیت سے تعلق رکھتا ہے، کفر سے تعلق رکھتا ہے، لا دینیت سے تعلق رکھتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں غلاظت کو فروغ دے رہا ہے، اس کے خلاف جو ہے علم بلند کرنا چاہیے، تاکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور اپنے اسلام پر قائم رہے۔ کہیں جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات چھوڑنے کے سبب سے، کہیں ہم پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس لیے ہمیں اسلام کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔